کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں. پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز. ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی. ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں. در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے. قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں. پہلے یہ رواج نہیں تھا. جیسے آج منڈی میں، مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، عید کے ایک دن دو دن پہلے جانور خرید کر لائے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ ذبح ہو کر چلے گئے. لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہو اور اپنے گھر میں پلا ہوا ہو، آپ نے صبح شام اس کو کھلایا ہو اور اس کی تھوڑا سا پرورش کی ہو، نہلایا دھلایا ہو، اسے چرایا ہو. آپ نے اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا. اس کو میں نے کھلایا تھا، اس کو میں نے پلایا تھا، اس کو کہاں کہاں چرایا تھا. یہ پالنے کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں احساس تو ہو کہ تم اپنی چیز کو ذبح کر رہے ہو، اپنی پالی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو. ویسے باہر کی چیز پر جا کر چھری چلا دینے میں کبھی احساس نہیں ہوتا. یہی درس قربانی ہمیں دیا کرتی ہے کہ اے عزیز، ہر سال تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو مطالبہ فرمایا، تو اپنے پالے ہوئے جانور کی قربانی نہیں دیتا. ذرا یاد کر کے وہ صحابہ کی عظمت کیا تھی جنہوں نے بیٹوں کو قربان کر دیا دین متین کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک خاتون سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو جوان بیٹوں کو لے کر کے آئیں، 27-26 سال کی عمر کے، اور جنگ قادسیہ میں بھیج دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وہ عورت ہے جن کا مرثیہ عرب میں مشہور تھا. مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر رو رو کر کے اشعار سنانا. شیعہ لوگ یہ کرتے ہیں، ماتم کرنا، رونا اور سب کو رلانا. اسلام میں یہ اس طرح کا سوگ جائز نہیں. یہ خنسا عرب کی ایسی عورت تھی کہ ان کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، تو اپنے اشعار سے پورے عرب کو 1 سال تک رلایا تھا. 1 سال تک رلایا تھا اپنے بھائی کی موت پر. پھر جب وہ اسلام لے آئیں اور صحابیت کا درجہ پا گئیں، جنگ قادسیہ میں اپنے 2 جوان بیٹوں کو بھیجتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس جہاد سے واپسی کے بعد حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ تمہارے دونوں جوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہے. تو پورے عرب میں ایک ہلچل تھی. اب چلو خنسا سے سنتے ہیں کہ وہ کیا مرثیہ پڑھتی ہیں. جب اپنے بھائی کا قتل ہوا تھا تو 1 سال تک رلایا تھا پورے عرب کو، اب بیٹوں کا قتل ہوا ہے تو کتنا رلائے گی. بھیڑ جمع ہوئی. بہت سارے لوگ خنسا کے شعر و شاعری سننے کا شوق رکھتے تھے. جب لوگ آئے اور پوچھے کہ خنسا تمہارے 2 جوان بیٹوں کی موت ہو گئی جنگ قادسیہ میں، تم کیا مرثیہ سناتی ہو؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوتی، سنو مجھ سے مرثیہ سننا چاہتے ہو؟ میں اپنے بیٹوں کی موت پر یہ سناتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. بس یہی میرا مرثیہ ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ مائیں کیسی تھیں
ایک جنگ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالباً یہ غزوہ احد میں خاتون مدینے کی دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگ میں نڈھال ہو گئے تھے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور افواہ بھی یہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضور کا قتل ہو گیا معاذ اللہ. تو مدینے کی ایک خاتون بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. وہ جنگ ختم ہو گئی تھی, صحابہ لوٹ رہے تھے تو کسی صحابی نے دیکھا اس عورت کو سرپٹ دوڑتے ہوئے, تو وہ خاتون بیچ میں رک جاتی ہیں. تو صحابی نے اس سے ان عورت سے کو خبر دی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں, آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے. پھر آگے بڑھتی ہیں, کسی نے آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر دی. وہ جھلا کر کہتی ہیں سب میرے گھر والوں کے موت کی خبر دے رہے ہو, ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ سلامت ہیں یا نہیں, میں انہیں دیکھنے کے لیے نکلی ہوں. اللہ اکبر. یہ قربانیاں تھیں جو ان کی, انہیں اپنے گھر کے اس طرح لٹ جانے کا کبھی غم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑی چلی آئی. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ لیتی ہیں, سجدہ شکر بجا لاتی ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہتی ہیں کہ آقا کیا میں اپنے بیٹے کی میت دیکھ سکتی ہوں, میدان میں جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تیرے بیٹے کا آخری دیدار کر لے, نماز جنازہ ہونی ہے اور ابھی قبر میں دفن کرنا ہے. وہ خاتون لاشیں ڈھونڈتے ہوئے آئی, صحابیہ تھی. بہت ساری لاشوں کو پلٹنے کے بعد ایک جوان بیٹا پڑا ہوا تھا. وہ قریب میں آتی ہیں, ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں اور پلٹ کر کے دیکھتی ہیں, جبہ اٹھا کر کے پیٹھ کو چیک کرتی ہیں, ہاتھ پھیرا کر. صحابہ کہتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہیں صحابیہ ہیں. بات در حقیقت یہ تھی کہ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا میں نے اسے ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی تھی, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا, اور یاد رکھو کفار و مشرکین کی طرف سے حملہ ہو گیا اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. اس لیے میں نے چیک کیا کہ کہیں میرا بیٹا پیچھے سے زخم کھا کے تو نہیں مرا, لیکن الحمدللہ میرے بیٹے نے سینے پر وار کھائے ہیں, زخم کھائے ہیں, اس لیے میں نے میرے بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دیا. سلام ہے ان خواتین پر جنہوں نے قربانیوں کی حد کر دی. عزیزان گرامی, جانور کا کاٹ دینا یہ کوئی اہم کام نہیں لگتا ہمیں, وہ اس لیے بھی کہ ہم اپنے پیسوں سے خرید کر کے لائے اور ذبح کر دیے, پھر اگلے سال کی تیاری میں. قربانی تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عطا کی ہے اسلام کو. اسلام یوں ہی تمہارے پاس برتنوں میں سجا کر کے نہیں لایا گیا ہے, بے انتہا قربانیاں دی گئی ہیں. کیا اس قربانیوں کو آج یاد کیا جاتا ہے؟ یقیناً عید قربان عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کے مسائل بیان کرنا چاہیے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بیٹے ہی قربان کیے کیا ان کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ آج ان کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو سولی پر چڑھا کر مسلا کر دیا گیا تھا, ہونٹ الگ کاٹے گئے, ناک الگ کاٹی گئی, کان الگ کاٹے گئے, لیکن وہ اس وقت بھی سولی پر یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے یقیناً اپنے جسموں کی, اپنے مال کی اور اپنے اوقات کی, اپنے اولاد کی قربانیاں دی, تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں. جب تک تم حضور سے بے انتہا محبت نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان کیا ہے؟
الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں۔ آج یہ قربانیوں کے تذکرے کے ساتھ میں نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے چھیڑا کہ دنیا آج پھر تماشا دکھا رہی ہے، جیسے کہ ہالینڈ کی حکومت نے، اس سے قبل بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، نیدرلینڈ کی حکومت یا پھر وہاں کے کارندوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنانے کا مقابلہ شروع کیا ہے۔ پوری دنیا کو انہوں نے دعوت بھیجی ہے، جتنے آرٹسٹ ہیں کارٹون بنانے والے سب ہالینڈ آ جائیں، ان کا ویزا فری ہے، ان کا اکوموڈیشن وہاں پر فری رکھا گیا ہے تاکہ وہ وہاں رہیں اور اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح کا وہ خاکہ کارٹون نکال سکتے نکالے۔ آج دنیا پوری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمان قربانی دینا بھول چکے ہیں۔ یاد رکھو اب تو تمہاری قربانیوں پر بھی پابندیاں شروع ہو چکی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جب اپنی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمارے تمام مشاعر پر ایک کے بعد دیگرے قربانیاں شروع ہو جائیں، پابندیاں شروع ہو جائیں گی، ہر چیز پر پابندی شروع ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے بات یاد آتی ہے پابندی لگانے والوں کے۔ آج جس طرح سے ہمارے لیے معاملات یہاں پر سخت سے سخت تر کر دیے گئے، ہندوستان کے امن کو خراب کر دیا گیا، یہاں کے پیسفل ماحول کو پورا اکارت کر دیا گیا چند شریر لوگوں کی وجہ سے۔ کیا قربانی یہ آج کل سے ہو رہی ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان اپنی قربانی کا ہدیہ پیش کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اور قربانی کا تصور ہر مذہب میں ہے، ہر دین میں ہے۔ ہندوؤں میں بھی قربانی ہوتی ہے، وہ اگرچہ اس کا نام کچھ دوسرا رکھتے ہوں، کرسچنوں میں ہے اور یہودیوں میں ہے، ان کے ہاں بلی چڑھانے کا تصور ہے، اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور ضرور ہے، لیکن ظلم کا نشانہ صرف مسلمان کیوں بنتا ہے؟ آج ہمارے ہی جذبات اور ہمارے مشاعر کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے؟ میاں آج تو گوشت لے کر جانے والے کی ہتیا کر دی جاتی ہے، مار مار کر کے اسے قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کا دوش کیا، اس کا جرم کیا ہے؟ صرف وہ گوشت لے کر کے جا رہا ہے، یہ تک تحقیق نہیں کی کس کا گوشت لے کے جا رہا ہے، مار دیا لوگوں نے۔ یہ چلتا رہے گا ابھی ماحول۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے اعمال سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہم مرے ہوئے ہیں اور مار لو۔ جو انسان کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ آلریڈی مرا ہوا ہوتا ہے، جو اپنا ڈیفینس کر نہیں سکتا اسے مرا ہوا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے مشاعر اور اپنے تمام دین کے تشخصات کا مذاق خود سے اڑایا ہے۔ کیا آج قربانی کی تمام وہ عظمتیں ہم نے باقی رکھی؟ قربانی جس انداز سے ہونی تھی، تمہارا سر جس طرح ندامت سے جھک جاتا، بکرے کے کٹ جانے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، یہ تمام چیزیں تو ہم نے برقرار رکھی نہیں، اس لیے ہماری عبادتوں کا اب مذاق اڑایا جانے لگا۔ مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اسی طرح ایران کے بڑے بادشاہوں نے یا مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ کیوں ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہوتا جا رہا ہے؟ محمد اور ان کے ساتھی ہیں کتنے، مال کتنا ہے ان کے پاس، ہتھیار کتنے ہیں، وہ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں آج بڑی بڑی سلطنتوں کو۔ ایک شخص آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، صحابہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ رہے تھے، اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ جمع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیچ میں اور صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تو بھی صحابہ میں کوئی اپنا دامن نیچے کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی کو لے کر صحابہ اپنے چہروں پر مل لیتے اور اپنے جسم پر لگا لیتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ کر کے واپس پہنچتا ہے، کہا اس محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا کیا بہت ہتھیار ہیں؟ کہا نہیں، ایسے دیوانے ہیں ان کے پاس کہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، خون کب گرنے دیں گے۔ یہاں پر سوچ بدل دی تھی صحابہ نے، ان کا خوف اور بڑھتا چلا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسے بھی پیش آیا، ایک قوم کے ساتھ جہاد تھا، صحابہ سنت کی بڑی پابندی کرتے، صبح صبح مقابلہ ہونا تھا۔ وہ ایک دیہاتی قوم تھی، جیسے گاؤں والوں کا ایک مجمع تھا، ان سے جہاد صحابہ اکرام، کیونکہ ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں تھیں۔ صبح اٹھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سارے مسواک کرنے لگ گئے۔ مسواک درخت کی ایک جڑ یا ایک چھوٹی سی کاڑی ہوتی ہے، اسے چبا کر نرم کرتے ہیں اور پھر دانتوں کی گھسائی ہو، صفائی ہو، بس اتنی سی بات تھی۔ ان کے لیے نیا کام تھا، یہ سامنے والوں کے لیے وہ خوف سے اپنے پیر پیچھے کر لیے، کہا کہ یہ درختوں کو کچا چباتے ہیں، پھر ہمارا کیا حال کریں گے۔ ان کی نظر میں یہ مسواک نہیں تھا، وہ درخت کھا رہے ہیں، لکڑیاں کھا رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اعمال سے اسلام کی عظمت کو بہت بلندی تک پہنچایا تھا، اور غیر کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے یا پھر قرآن عظیم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ وہ صحابہ کے اعمال تھے، پوری دنیا جانتی تھی کہ اگر ہم ان کے کسی بھی تشخص کی طرف انگلی اٹھائیں تو ہمارا حشر برا ہوگا، لیکن آج ہم نے اپنے اعمال سے وہ سب چیزیں ختم کر ڈالی۔